آپ سونے جیسی غذا بھی اگر کھا رہے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریشانیاں ہیں، آپ کے اندر ٹینشنیں ہیں، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، منفی خیالات آپ کے ذہن میں اکثر و بیشتر رہتے ہیں، وہ سونے جیسی غذا بھی آپ کو صحت مند بنانے سے قاصر رہے گا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس ضمن میں 7واں اصول جو آج کے اس لیکچر میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پریشانی، دکھ اور غم انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ پریشان ہونے کی بجائے مسئلے کا حل تلاش کریں، حل نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر سے کام لیں۔ ہمارے خیالات کا ہماری باڈی پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے جب اس کے علم میں آتا ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے جسم کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر پازیٹیو خیالات ہیں، پر امید خیالات ہیں، جوش و خروش ہے، ایک جذبہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی جسمانی صحت پر بھی اس کا بہت زیادہ خوشگوار اثر پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن کے اندر خیالات ہی مردہ ہیں یا نیگیٹو ہیں، منفی ہیں، دکھ ہیں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، پریشان ہیں کسی ماضی کے مسئلے کے حوالے سے یا فیوچر کے مسئلے کے حوالے سے، جتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے آپ اس پریشانی کے اندر گلتے چلے جائیں گے، اور آپ کے جسمانی وجود پر بھی اس کے بہت سارے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی اچانک بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بات کو دل پہ لے لیتا ہے اور چند دنوں کے اندر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے وہ بہت زیادہ جو پریشانی کا غلبہ تھا اس نے جسم کے پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کبھی برین ہیمرج ہو گیا، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک کوئی دکھ کی، کوئی غم کی، کوئی پریشانی کی خبر سنی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ خیالات کا کتنا زیادہ اثر انسانی شخصیت کے اوپر اور انسانی جسم اور وجود کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ سونے جیسی غذا بھی اگر کھا رہے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریشانیاں ہیں، آپ کے اندر ٹینشنیں ہیں، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، منفی خیالات آپ کے ذہن میں اکثر و بیشتر رہتے ہیں، وہ سونے جیسی غذا بھی آپ کو صحت مند بنانے سے قاصر رہے گی۔ اس کے برعکس آپ مٹی جیسی غذا کھا رہے ہیں، دال سبزی معمولی روٹی سادہ سی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کے خیالات بڑے رجائیت پسند ہیں، پر امید ہیں اور مثبت ہیں، تعمیری ہیں، صحت مند ہیں، جوش و خروش ہے ان کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ اس دال روٹی کو کھا کر بھی آپ کا جسم کتنا صحت مند اور توانا رہے گا۔ تو یہ بہت زیادہ جب ہم پریشانی کے اندر گھل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی غم کو، کوئی دکھ کو، کوئی پریشانی کو سر پہ سوار کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں یہ چیزیں ہمارا خون جلا رہی ہوتی ہیں۔ جلنے اور کڑنے کا ڈائریکٹ نقصان کس پر ہوتا ہے؟ ہمارا خون جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب خون جلنا شروع ہو جائے اور کمزور ہونا شروع ہو جائے تو باقی پورے جسم کا جو ڈھانچہ ہے اس کو خون نے ہی تو سنبھال رکھا ہے۔ جب خون ہی آپ کا کمزور ہو گیا تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا وہ کون سا عضو ہے جو صحت مند رہ سکتا ہے؟ ہماری تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وقت کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے تھے، اس زمانے میں کون سی عدالتیں ہوتی تھیں، بادشاہ نے ایک بزرگ کو کہا جی ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب ان کو قتل کیا گیا، بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا تو بزرگ سے اتنا زیادہ خون نکلا کہ اتنا زیادہ خون عام طور پر نارمل انسان میں ہوتا نہیں ہے۔ اس نے فوراً شاہی طبیب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو شاہی طبیب نے اپنے حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ وہ شخص ہے جو زندگی کے اندر کبھی پریشان نہیں ہوا ہے، ٹینشن نہیں اس نے لی ہے، کسی معاملے میں رنجیدہ نہیں ہوا ہے۔ تو چونکہ دکھ، پریشانی، غم، ٹینشنیں یہ انسان کے خون کو جلاتی رہتی ہیں اور اس کی مقدار کو کم کرتی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے، اس بنا پر یہ مکمل طور پر صحت مند رہے اور اتنا زیادہ خون ان کے جسم سے نکل رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، خوف ہیں، اندیشے ہیں، یہ کس حد تک ہماری صحت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں اس فارمولے میں کہی جا رہی ہے کہ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ الٹا مسئلوں کو حل ہونے سے روک دیتی ہے۔
वासफ साहब के बकौल कि जब इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब हो जाती है, उल्टा नुकसान होता है। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि परेशान होने की बजाय मसले का हल तलाश करें। अल्लाह ने आखिर आपको विजडम दी है, अकल दी है, और हर मसले का कोई ना कोई हल होता भी है। अगर वो हल कोई निकल आता है तो ठीक है, वरना फिर परेशान होकर क्या लेंगे, उल्टा नुकसान करेंगे। वरना फिर उस मामले को सब्र के खाते में डालें, खुदा की रज़ा के खाते में डालें, और अल्लाह ताला से अजर व सवाब भी लेते चले जाएँ और अपनी सेहत को भी बचा लें। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।